ایک آدمی حلوے پر دلیل دے رہا ہے کہ ارے وہ پوچھتا ہے کہ حلوہ کون سی کتاب میں لکھا ہے. ارے حلوہ کتاب میں تھوڑی ملے گا، حلوہ تو کڑھائی میں ملے گا. اس طریقے کی چٹکلے بازی سے، اس طریقے کی فالتو دلیلوں سے اب اپنے حلوے کو ثابت کیا جا رہا ہے. تو صاف بول دے نا کہ تیرا مقصد حلوہ کھانا ہے، تیرا مقصد دین پر عمل کرنا نہیں ہے، تیرا مقصد اسلام پر عمل کرنا نہیں ہے، تیرا مقصد حلوہ کھانا ہے. تو حلوہ کھانے کے لیے دین کو بدنام مت کرو میرے پیارے ساتھی. میرے عزیزو، ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور مسلمان وہ قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب سے بہترین امت قرار دیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اے مسلمانوں، تم دنیا کی سرووتم امت ہو، سب سے بہترین امت ہو، دا بیسٹ کمیونٹی تم ہو، تم دنیا کے سب سے بہترین سماج سے تعلق رکھتے ہو. اخرجت للناس، تمہیں انسانیت کو کچھ دینے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تم مانوتا کے نجات دینے والے بن کر کے آئے ہو، تم انسانیت کو کچھ دینے کے لیے آئے ہو، تمہارے ذریعے انسانیت کو کچھ ملنا چاہیے. ابھی الہ آباد میں جو پریاگ راج میں جو میلہ چل رہا ہے، کمبھ کا میلہ، اس میں کچھ غیر مسلم بھائی ہمارے بھگدڑ میں مر گئے. تو میں نے ایک شنکراچاریہ کا بیان سنا. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے بہت سارے غیر مسلموں کی مدد کی. یہ ہمارا کردار، ہمارا وہ لوگ جو ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ نہیں صاحب مسلمانوں نے ہماری مدد کی. کورونا کے دور میں ہم نے وہ منظر بھی دیکھا تھا کہ باپ مر گیا، اس کا بیٹا اپنے باپ کی ارتھی کو ہاتھ نہیں لگا رہا ہے، اپنے باپ کا انتم سنسکار نہیں کر رہا ہے. مسلمانوں نے کھڑے ہو کر کے ان غیر مسلموں کا انتم سنسکار کیا تھا. کتنے غیر مسلموں کو مسلمانوں نے مدد کی اس دوران، اور بھائی چارہ قائم کر کے دکھایا. یہ ہمارا کردار ہے میرے پیارے ساتھی. کنتم خیر امت، مسلمانوں تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو. اخرجت للناس، تمہیں انسانوں کے لیے نکالا گیا ہے. تامرون بالمعروف، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو. وتنہون عن المنکر، تم برائیوں سے روکا کرتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہو. اللہ کو تو سب مانتے ہیں. کیا ہندو نہیں مانتا اللہ کو؟ کیا عیسائی نہیں مانتا اللہ کو؟ کیا بدھ نہیں مانتا اللہ کو؟ اللہ کا تصور، بھگوان کا، ایشور کا، گاڈ کا کانسیپٹ تو سب کے یہاں ہے. لیکن فرق ہے میرے بھائیوں، ہمارے بیچ میں اور دوسروں کے بیچ میں فرق ہے. دوسرے جس کو بھگوان مانتے ہیں اس کو دودھ بھی چڑھا رہے، اس کو کھانا بھی چڑھا رہے، اس کو پرساد بھی چڑھا رہے، اس کے نام پہ سونا لٹا رہے، اس کے نام پہ دودھ بہا رہے. لیکن ہم جس اللہ کو مانتے وہ کھلاتا ہے، کھاتا نہیں ہے. ہم جس اللہ کو مانتے وہ دیتا ہے، لیتا نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. دوسرے جس کو اللہ مانتے ہیں کہتے اس اللہ کا کوئی بیٹا بھی تھا. کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ مسیح اللہ کے بیٹے تھے، کوئی کہتا ہے عزیر اللہ کے بیٹے تھے. اور ہم جس اللہ کو مانتے ہیں وہ اللہ کون ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا بیٹا ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے، اور وہ نہ کوئی اس کے برابر ہے. تو ہم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ کو ویسے مانتے ہیں جیسے اللہ نے ماننے کا حکم دیا ہے. یہ فرق ہے ہمارے اور دوسروں کے بیچ میں. کبھی آپ غور کیجئے، دنیا میں بہت سارا کام ہو رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے نام پہ. کوئی شادی نہیں کر رہا ہے، پوچھو کیوں نہیں کر رہے ہو؟ ارے نہیں شادی کریں گے عورت کے چکر میں پڑیں گے، ایشور کو نہیں خوش کر سکتے، اللہ کو نہیں خوش کر سکتے. اللہ کو خوش کرنے کے لیے شادی نہیں کر رہا ہے. کوئی اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی مردانگی کو ختم کر دیتا ہے، کوئی اوپر والوں کو خوش کرنے کے لیے زندگی بھر ننگا رہتا ہے، ناگا کہلاتا ہے. کوئی اوپر والے کو خوش کرنے کے لیے اپنے بدن کے بالوں کو کٹوا دیتا ہے، اپنے جسم کو تکلیف دیتا ہے. اللہ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا میرے پیارے ساتھ. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ،
اللہ نے جو دین ہم کو عطا کیا اس دین کے اندر کوئی تکلیف دینے والا حکم نہیں ہے، کوئی ایسا حکم نہیں ہے جس میں ہمیں تکلیف ہو، جس میں ہمیں پریشانی ہو، جس کو پورا کرنے میں ہم کو پرابلم آئے۔ سفر کی حالت میں ہم جاتے ہیں، انسان گھر میں جتنا کمفرٹیبل رہتا ہے سفر کی حالت میں نہیں رہتا۔ شریعت نے سفر میں آپ کو نماز پڑھنے کا حکم تو دیا، مگر آپ کی سفر کی تکلیفوں کو دیکھ کر کے شریعت نے آپ کو آسانی دے دی۔ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھ لینا، مغرب کو عشاء کے ساتھ پڑھ لینا، ظہر کو عصر کے ساتھ پڑھ لینا اجازت دے دی، چھوٹ دے دی آپ کو سفر کی حالت میں۔ سردی کا موسم آیا، پانی بہت ٹھنڈا ہے اور آپ کے اوپر غسل واجب ہو گیا، آپ ناپاک ہو گئے، اگر غسل کرتے ہیں تو بیمار ہو جانے کا ڈر ہے اور پانی گرم کرنے کا کوئی راستہ نہیں، تو کیا کریں گے؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، شریعت نے تیمم کرنے کا حکم دیا۔ موزہ پہنے ہوئے ہیں آپ سردی سے بچنے کے لیے، چاہے وہ کاٹن کا موزہ ہو چاہے وہ چمڑے کا موزہ ہو۔ سفر کی حالت میں آپ 3 دن تک، اگر آپ نے وضو کر کے موزہ پہنا ہے تو 3 دن تک اور 3 رات تک آپ موزہ پہنے رہیے، اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وضو ٹوٹ جائے وضو کیجئے، پیر کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، موزہ پہنے رہیے، پیر کے اوپر مسح کر دیجئے، بس یہ ہمارا دین ہے میرے پیارے ساتھی۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، ہم نے تمہیں وہ دین دیا ہے جس دین میں کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جس دین میں شادی بیاہ کرنے کا بھی حکم دیا گیا، بیوی بچوں کا حق ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ ہمارا دین ہمیں کوئی حیوانیت نہیں سکھاتا، ہمارے دین میں شادی نہ کرنے والے کو پسند نہیں کیا گیا۔ کوئی لڑکا کوئی لڑکی شادی کے قابل اور شادی نہ کرے، اسلام میں اس کو اچھا قرار نہیں دیا گیا۔ ہم تو جنت میں بھی جائیں گے تو وہاں بھی کنوارے نہیں رہیں گے، جنت میں بھی ہماری کوئی بیوی ہوگی، جنت میں بھی ہم ڈبل ہوں گے، ہم سنگل نہیں ہوں گے۔ سنگل رہنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ کوئی عورت بیوہ ہو گئی، کوئی کسی مرد کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اگر وہ شادی کر سکتا ہے تو شریعت کہتے اس کو شادی کرنا چاہیے۔ بیوہ عورت اکیلی نہ رہے، مطلقہ عورت اکیلی نہ رہے، آدمی بیوی کے انتقال کے بعد اکیلا نہ رہے، وہ جب بھی رہے اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ رہے، اپنی شریک حیات کے ساتھ رہے۔ اور طاقت اگر اللہ نے آپ کو دی ہے اور انصاف کر سکتے ہو تو شریعت نے آپ کو 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 تک آپ کو شادی کرنے کی اجازت دی ہے۔ یہ اسلام ہے میرے پیارے ساتھیوں، یہ اللہ کا دین ہے جو ہمیں اور آپ کو ملا ہے۔ ہم تو اس امت سے تعلق رکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، کل تک وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، جب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ملا تو یہودیوں نے مذاق اڑایا، کہا کہ دیکھو بھائی مسلمانوں کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، کل کہیں اور منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور آج خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں منہ کر کے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اے نبی، کچھ بے وقوف لوگ بولیں گے کہ مسلمانوں کو ان کی قبلہ سے کس چیز نے ہٹا دیا۔ اے نبی جواب دے دو، اللہ کا حکم آ گیا اس لیے مسلمانوں نے قبلہ بدل دیا، اور پورب کا اور پچھم کا مالک تو اللہ ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اے مسلمانوں ہم نے تم کو دنیا کی سب سے بہترین امت بنایا تو تمہارا قبلہ بھی دنیا کا سب سے بہترین قبلہ بنایا۔ آج سائنٹسٹ بولتے ہیں کہ جو خانہ کعبہ ہے یہ دنیا کا مڈل ہے، دنیا کا سینٹر ہے خانہ کعبہ۔ جو ہمارا قبلہ ہے وہ دنیا کا بھی قبلہ ہے، وہ دنیا کا مڈل ہے، دنیا کا سینٹر ہے میرے پیارے ساتھی۔ ہمارا قبلہ سب سے اچھا، ہمارے نبی سب سے اچھے، ہمارا دین سب سے اچھا، اور ہمیں جو کتاب ملی قرآن وہ کتاب بھی سب سے اچھی کتاب۔ وہ کتاب ایسی کہ 6 سال کا بچہ قرآن کا حافظ ہے اور پھر پورا قرآن تراویح میں کھڑا ہو کے سنا دیتا ہے۔ دنیا کے کسی اور مذہب کی مثال لا کے دکھا دو۔
دنیا کے کسی اور مذہب میں مثال لا کے دکھا دو کہ اس مذہب کی آسمانی کتاب کو 6 سال کا بچہ بھی یاد کر لے اور تراویح کی نماز میں کھڑا ہو کے سنا دے. یہ اعجاز بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو دیا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے، اس کی حفاظت ہم کریں گے. 6 سال کے بچے کو حافظ بنا کے اس قرآن کی حفاظت ہم کریں گے، اور قرآن کی تفسیر میں کوئی گڑبڑی نہ کر پائے، قرآن کے معنی اور مطلب میں کوئی گڑبڑی نہ کر پائے، اس کا بھی انتظام ہم کریں گے. ہم علماء کی جماعت تیار کریں گے، ہم قرآن و حدیث بیان کرنے والے علماء کو کھڑا کریں گے جو ہر دور میں قرآن کا صحیح مطلب لوگوں کو بیان کریں گے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے. حلوہ خور لوگ اس قرآن کی غلط تحریف نہیں کر پائیں گے. اپنے پیٹ کی دکان چلانے والے اس قرآن کا غلط مطلب بیان کریں گے، مگر ہم علماء حق کو کھڑا کریں گے جو قرآن کا صحیح مطلب دنیا کو بیان کریں گے. تو میرے عزیزو، ہم اس قرآن کے ماننے والے لوگ ہیں.